آپ اپنے پاس اپنی باتیں سن لو، ریکارڈ ہو جائے نا. اچھا ریکارڈ ہے، میں نے کہا ٹائم کے لیے ریکارڈنگ ہے. یہ 10 منٹ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران رکوع نمبر 6 کی آیت کے بارے میں قاری صاحب نے اپنا تبصرہ فرمایا ہے. وہ آیت کیا کہتی ہے یہ قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکرو، یہودیوں نے مسیح کے خلاف تدبیریں کی. ومکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے خلاف تدبیریں کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِیسیٰ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، یقیناً میں ہی تیری روح کو قبض کروں گا. اس لفظ کے بارے میں قاری صاحب نے بڑا عجیب و غریب تبصرہ فرمایا ہے جو آپ نے سنا، اور میں تو شاید گزشتہ 35 سال سے سن رہا ہوں آپ کی زبان سے یہ تبصرہ کہ جی یہ وعدہ کب پورا ہوگا. بھائی میرے، سب سے پہلے قرآن کریم سے دیکھ لیں. یہ شرط لگانی کہ چونکہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہائش یروشلم میں تھی، اس لیے یروشلم میں پورا ہونا چاہیے، بعد میں نہیں ہونا چاہیے. بڑا عجیب تبصرہ ہے. سورۃ رعد کی آیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے حفاظت کرنے والے موجود ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. سورۃ رعد مکی آیت ہے. تو کیا اگر قاری صاحب کا تبصرہ قبول کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے وعدے کے بارے میں، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ چونکہ مکہ میں آیت نازل ہوئی، مکہ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، ہجرت کے بعد آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. بڑا عجیب و غریب تبصرہ ہے جسے قرآن کریم کی یہ آیت رد کرتی ہے علاوہ اس کے کہ عقل کے. دوسری بات، اس بات پہ غور فرمائیں کہ متوفی کے معنی کیا ہیں اور انی کا لفظ کیوں آیا. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ اتوفا کا، اے عیسیٰ میں تیری روح قبض کروں گا، تو اتنی بات بھی کافی تھی. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انی اتوفا کا، اس نے یہ نہیں فرمایا، اس نے تاکید کی شدت کے الفاظ استعمال فرمائے، کیونکہ جس قدر زیادہ خطرہ ہو، جس قدر مخالف حالات ہوں، اسی قدر تسلی کے لیے بھی زیادہ شدت تاکید کے الفاظ استعمال کرنے ضروری ہیں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ بغیر تاکید کے بھی کہہ دے کہ میں تجھے بچاؤں گا، خود وفات دوں گا، تو اس پہ بھی اعتبار آ جاتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اہل لغت اور مفسرین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ توفی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے ہاتھوں سے کسی انسان کو موت سے بچا کر خود وفات دینا. تو جس طرح سورۃ رعد کی حفاظت کا وعدہ کہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بھی اور خدا کے فرشتے بھی خدا کے حکم سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ حفاظت کا وعدہ نزول آیت سے لے کے آپ کی وفات تک مسلسل جاری رہا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کہ انی متوفی کا، دشمن تجھے نہیں مار سکیں گے، صرف میں تیری روح کو قبض کروں گا، یعنی تجھے طبی موت سے ماروں گا، جیسا کہ اہل لغت بھی کہتے ہیں، مفسرین بھی کہتے ہیں، اور قاری صاحب کو تمام حوالے علم میں ہیں.
تو آیت کے نزول سے لے کے وفات تک یہ وعدہ مسلسل چلتا رہا، خواہ یہودی یا کسی بھی قوم کے افراد آپ کو سنساری کے ساتھ مارنا چاہیں، گلا دبا کر مارنا چاہیں، صلیب کے ذریعے مارنا چاہیں، زہر دے کر مارنا چاہیں، پہاڑی سے دھکا دے کے مارنا چاہیں، خنجر تلوار کسی بھی ذریعے سے مارنا چاہیں، خدا تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ کسی کی تدبیر تجھے ہلاک کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہوگی، میں تیری حفاظت کروں گا اور خود میں کبھی موت سے تجھے موت دوں گا۔ تو اس نزول آیت کے ٹائم سے لے کے آپ کی وفات تک توفی کا وعدہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اور اس کی تکمیل کب ہوئی؟ اس وعدے کا آغاز شروع ہوا نزول آیت سے لے کر اور تکمیل ہوئی جب آپ کی وفات ہوئی، خواہ 120 سال والی حدیث کو صحیح مانے یا 125 سال والی حدیث کو صحیح مانے، دونوں میں سے جس کو بھی صحیح مان لیں، خواہ 120 سال خواہ 125 برس، اس وقت جب آپ کی طبعی وفات ہوئی تو اس وعدے کی تکمیل کا زمانہ اختتام پذیر ہوا۔ پھر فرمایا رافعک الیہ، تجھے میں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو لٹکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو کیا مطلب؟ اور اگر کوئی لٹک رہی ہو جسمانی طور پہ اللہ کی رسی، تو اس ایک رسی کو کتنے افراد پکڑ لیں گے؟ ایک محلے کے افراد میں نہیں پکڑ سکتے۔ تو چونکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو میں رسی کا لفظی ترجمہ حقیقی ترجمہ مراد لینا محال ہے، اس لیے تمام اہل عقل کہتے ہیں کہ یہاں رسی سے مراد اللہ کی شریعت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کو اپنی طرف اٹھانا اگر یہ جسمانی طور پہ درست ہو تو اس کا معنی جسمانی رفع ماننا پڑے گا، اور اگر یہ جسمانی طور پہ درست نہ ہو سکے تو پھر یہاں پہ مجازی مفہوم مراد لینا پڑے گا۔ دیکھیں جسمانی طور پر کسی چیز کو کسی چیز کی طرف اٹھانے کا نتیجہ کیا نکل، مثلا یہ دیکھیں میری ٹوپی بھی اس پر پڑی ہے، اس وقت میری ٹوپی میں اور میرے سر میں کوئی 1.5 فٹ کا فاصلہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں ٹوپی کو اٹھا کے اپنے سر کی طرف لے گیا، یہ دیکھیں فاصلہ گھٹتا چلا جا رہا ہے، جب ٹوپی سر پہ پہنچ کے فاصلہ ختم ہو گیا۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اگر اس سے مراد یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو وہاں سے اٹھا کر کسی جگہ کی طرف لے جایا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں تھے۔ اور جب خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھانا شروع کر دیا، فاصلہ گھٹتا گیا، جب عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ یا چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے تو فاصلہ ختم ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع الی السماء سے پہلے بھی خدا یہاں پہ نہیں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع الی السماء کے بعد بھی خدا یہاں پہ نہیں ہے۔ پھر یہ ماننا پڑے گا خدا تعالیٰ یا